آج دیکھنے کے لیے شکریہ۔ میری دعا ہے کہ آج کا پیغام آپ کو اپنی آواز سے استعمال کرنے کی طاقت دے گا، آپ کی سوچ کو تبدیل اور آپ کی روح کو تازہ کرے گا۔ اگر آپ پادری کے نوٹس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں، یہ آپ کو ہماری ایپ پر بھی مل جائے گا۔ آج ہم رومیو کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت پر سیریز گہرائی میں پڑھتے رہنا کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پادری ڈون خدا سے منہ موڑنے والے اقدامات کو الٹ رہے ہیں۔ اس ہفتے ہم آیت کے اس حصے کو دیکھ رہے ہیں جہاں لکھا ہے باطل خیالات میں پڑ گئے۔ ہمارے خیالات وہ ہیں جو ہم اپنے دماغ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنا وقت گزارتے ہیں وہ ہمارے خیالات کو بھر دیتا ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا سے مختلف ہونے کے لیے ہمیں اپنے سوچ کے انداز کو بدلنا ہوگا۔ پادری ڈون کے ساتھ مل کر آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ لہٰذا ہم رومیو پہلے باب کی 21ویں آیت کو اسپرنگ ٹیسٹ بورڈ کے طور پہ استعمال کریں گے، اور یہاں ہمیں خداوند سے دور کر دینے والے قدم ملتے ہیں، جہاں یہ لکھا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خداوند کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ تو 4 اقدام خدا سے دور کرنے والے: اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید نہ کرنا، شکر گزاری نہ کرنا، باطل خیالات میں پڑ جانا، اور پھر آخر میں بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا جانا۔ اگر آپ ان اقدام کو الٹا کر دیتے ہیں تو وہ لفظی طور پر خدا کی گہرائی میں جانے کے اقدام ہیں۔ سب سے پہلے اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید کرو، اور ہم نے اس بارے میں بات کی تھی۔ پہلا طریقہ جس سے ہم اس کی تمجید کرتے ہیں وہ ہے اس کے کلام کی قدر کریں، دوسرا شکر گزار بنیں، اور پھر آج اپنے خیالات کی طاقت کو پہچانیں، یا واقعی جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہ ہے خدا کے کلام پر غور کریں، اور پھر 1-2 ہفتوں میں ہم اس پر پہنچ جائیں گے۔ ایک اچھا دل کیسے اختیار کریں۔ لہٰذا وہ باطل خیالات میں پڑ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے خیالات کام نہیں کر رہے، وہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے خیالات آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے خیالات آپ کے خلاف بھی کام کر سکتے ہیں، اور یہ غلط خیالات کی وجہ سے ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور یہ انہیں گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یہ انہیں خدا سے دور لے جا رہے ہیں۔ جہاں آپ کے خیالات جاتے ہیں آپ اپنے غالب خیالات کی سمت آگے بڑھیں گے۔ لہٰذا ہمیں مراقبہ کی طاقت، خدا کے کلام پر غور کرنے کی طاقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کلام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پہلا زبور: مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کار کی راہ میں نہیں کھڑا ہوتا اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودگی ہے۔ ویسے آپ کی خوشنودگی، آپ کہتے ہیں میری خوشنودگی کیا ہے؟ آپ کی خوشنودگی وہ ہے جو آپ اپنے اضافی ٹائم میں کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ کو کچھ اضافی منٹس ملیں گے آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا وہ وقت کس کے لیے نکالیں گے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس وقت ہے جس کے لیے آپ وقت نکالنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ کی خوشنودگی وہ ہے جو آپ وہاں کرتے ہیں جب آپ کو وہ وقت ملتا ہے جس کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودگی ہے، اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ لہٰذا ہم کہاں دھیان کرتے ہیں؟ اس کی شریعت پر، اس کے کلام پر، بائبل پر۔ آپ کہتے ہیں اچھا میں ایسا کیوں کروں گا؟ دوسرا تموتھیوس اس بات کی وضاحت دیتا ہے، اس نے کہا ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور صلح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے ہے۔ اب ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو متعلقہ سچائی پر یقین نہیں رکھتا، لیکن خدا کا کلام متعلق سچائی ہے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور صلح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدے مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے ہیکل تیار ہو جائے۔ تو جیسے ہی آپ خدا کے کلام پر غور کریں گے یہ آپ کو درست کرے گا، یہ آپ کو سچائی دکھائے گا، یہ آپ کی بغاوت کو بے نقاب کرے گا، یہ آپ کو دکھائے گا، یہ آپ کو خدا کی راہ پر چلنے کی تربیت دے گا، اور یہ آپ کو جوڑے گا تاکہ آپ خدا کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کر سکیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسا آپ اپنے دل میں سوچتے ہیں آپ ویسے ہی ہوتے ہیں، اور جیسا کہ یہ لکھا ہے جہاں سوچ جاتی ہے مرد یا عورت اس کی پیروی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے پہلا سلاطین 70ویں باب میں، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس
ایلیا نبی ہے وہ بادشاہ خیاب کے پاس گیا اور اس نے کہا ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ لیکن بادشاہ سوچتا ہے وہ پاگل ہے۔ وہ باہر نکل گیا اور دیکھو نہ می برسا نہ اوس۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کہتا ہے وہ آدمی ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ بائبل کہتی ہے وہ ہر قوم میں بھیجتے ہیں اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ نہیں ملتا، لیکن خدا نے اسے چھپا رکھا ہے اور ہر روز ایک کوا ظاہر ہوتا ہے، ہر صبح ہر شام ایک برگر کے ساتھ روٹی اور گوشت۔ خیر پھر وہ ندی جہاں وہ ہوتا ہے وہ سوکھ جاتی ہے اور خدا اسے زارفت میں ایک بیوہ کے پاس بھیجتا ہے، اور آپ موقوف الفطرت کے طور پر جانتے ہیں اس کا کھانا اور اس کا آٹا ہر روز بڑھتا ہے۔ اس کے پاس ایک مسلسل معجزہ ہوتا ہے، ایک معجزہ ہی نہیں بلکہ ایک مسلسل معجزہ۔ جب بھی اس نے اپنا ہاتھ اس ڈبے میں ڈالا وہاں زیادہ آٹا تھا، اور جب بھی اس نے اس پیالے سے تیل ڈالا اور زیادہ تیل آ جاتا، وہ بہت زیادہ تھا۔ خیر آخر میں خدا کہتا ہے جاؤ اپنے بادشاہ کو دکھاؤ۔ وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ بال کے نبی ایلیا دعا مانگتا ہے۔ جب ایلیا ایسا کرتا ہے تو آسمان سے آگ گرتی ہے اور قربانی کو راکھ کر دیتی ہے۔ وہ بال کے 450 نبیوں کو مار ڈالتے ہیں۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر جاتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے۔ طوفان آ جاتا ہے، بارش آ جاتی ہے اور خدا کی روح بائبل کہتی ہے نبی پر نازل ہوئی، اور اس نے بادشاہ کے رتھ کو کرمل پہاڑ سے یزریل تک 18 میل تک بڑھا دیا، اور وہ بادشاہ کے رتھ سے آگے نکل جاتا ہے اور ملکہ پیغام بھیجتی ہے، اور اس نے یہ کہا اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح ان نبیوں میں سے ایک کی طرح جنہیں تو نے قتل کیا تھا نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کریں۔ تو وہ اسے دھمکی دیتی ہے، اور بائبل کہتی ہے جب اس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جو اس نے کہا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بدکار ملکہ اس کے پیچھے اپنی فوج بھیج رہی ہے، اسے پکڑنے کے لیے، اسے پکڑ رہی ہے، اسے مار رہی ہے۔ اس نے یہ دیکھا۔ آپ جانتے ہیں آپ لفظ میں نہیں سوچتے ہیں، آپ تصور میں سوچتے ہیں۔ اگر میں کتا کہوں تو ہر کوئی کتے کے بارے میں سوچے گا، لیکن اگر میں ایک بڑا کتا کہوں تو آپ لوگوں کے ذہن میں چہواوا آئے گا لیکن اگر میں کہوں ایک بڑا سیاہ کتا، اب یہ تصویر بدل جاتی ہے، اور جب میں سفید دھبوں کے ساتھ کہوں تو تصویر دوبارہ بدل جاتی ہے، تصویر بدل جاتی ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ اس نے دیکھا تو اس نے خود کو مارے جانے کی تصویر دیکھی۔ یہ دیکھ کر وہ اٹھا اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ اب اس بارے میں سوچے، وہ تمام معجزات جو ابھی رونما ہوئے ہیں، یہ آدمی کامیابی پر ہے، لیکن پھر جب اس کی سوچ ایک طرف گئی تو پھر وہ الٹ گیا، اور آخر میں خدا کہتا ہے کہ تم یہاں، وہ بھاگتا ہے، وہ اس پہاڑ پر ہے، اور خدا کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ یہ وہ جگہ نہیں جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے ایک قوم کو خدا کی طرف موڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی غالب فکر کی سمت آگے بڑھا۔ ہاں، اور آپ اور میں یہی کام کریں گے۔ یشوع پہلا باب اس کی 8ویں آیت۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اس کا دھیان ہو۔ لہٰذا بائبل لفظی طور پر آپ کو اور مجھے دن اور رات خدا کے کلام پر دھیان دینے کا حکم دے رہی ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب ہے آپ اپنے خیالات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ آپ قابو کر سکتے ہیں کہ آپ کن خیالات پر دھیان دے رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے مارٹن لوتھر نے یہ بات سب سے پہلے کہی تھی۔ اس نے کہا آپ پرندوں کو اپنے سر پر اڑنے سے نہیں روک سکتے ہیں، لیکن آپ انہیں اپنے بالوں میں گھونسلہ بنانے سے ضرور روک سکتے ہیں۔ آپ کسی سوچ کو ظاہر ہونے سے نہیں روک سکتے ہیں، لیکن آپ اس سوچ کو ٹھہرنے اور اس پر غور کرنے سے روک سکتے ہیں۔ لہٰذا بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے خیالات پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کو دن رات خدا کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں اس بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جب یسوع نے بیج بونے والی تمثیل سنائی تو آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ خدا کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جو اپنے کھیت میں بیج بوتا ہے، اور وہ جاتا ہے اور آرام کرتا ہے، اور وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیج مٹی۔ اس نے کہا کہ اس سے فصل پیدا ہو رہی ہے۔ یسوع نے کہا خود سے۔ یسوع کہتا ہے خود سے، ہے نا؟ ہم یونانی میں سے اس طرح کہہ سکتے ہیں خود بخود۔ یہ خود بخود پھل پیدا کرتا ہے۔
تو جو آپ اپنے دل میں ڈال رہے ہیں آپ کا دل وہی پیدا کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اپنے دل میں خوف ڈال رہے ہیں یا اگر آپ مسلسل منفی خبریں دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے اندر خوف ڈال رہا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل کیا پیدا کرے گا؟ یہ خوف پیدا کرے گا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنا موبائل کھولتے ہیں اور آپ فحش ویب سائٹس پر جاتے ہیں تو آپ اپنے دل کے اندر ایک بیج بو رہے ہیں جو ہوس پیدا کرے گا. یہ خود بخود پیدا ہوگا. آپ کہیں گے کہ میں یہ نہیں چاہتا، لیکن خود بخود ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے یہی بویا تھا. آپ جو بوئیں گے وہ خود بخود پیدا ہوگا، چاہے وہ خوف ہو یا پھر کوئی لالچ ہو، چاہے وہ ہوس ہو. جو کچھ ہم اپنے دل میں بوئیں گے ہمارا دل خود بخود پیدا کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں مسلسل کیا غور کرنے اور کیا سوچنے، اپنے دل میں مسلسل کیا بوتے رہنے کی ضرورت ہے. اس کا کلام. ٹھیک ہے؟ بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو اختیار کر کے اس پر عمل کر سکے. یہاں کیا ہوگا جب آپ غور کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہی ملے، بلکہ غور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی آتی ہے اور پھر آپ کرتے ہیں، آپ وہی کرتے ہیں جو کلام آپ کو بتا رہا ہے تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو اختیار کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مرکز 16 باب میں. مرکز کے مطابق یہاں یسوع کے آخری لفظ ہیں اور وہ کہتا ہے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے. لہٰذا اگر آپ اس صحیفے پر غور کریں گے تو آپ صرف اپنے آپ کو لوگوں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے دیکھیں گے. آپ صرف اپنے آپ کو یہ بار بار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوتے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ کب کافی ہوگا؟ میں نے ذاتی طور پر اپنے لیے اس کا اندازہ لگایا ہے جب میں خواب دیکھنا شروع کرتا ہوں کہ میں ہر وقت لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور وہ صحت یاب ہو رہے ہیں، تب میں شاید ٹھیک کر رہا ہوتا ہوں. جب یہ لفظی طور پر آپ کی زندگی پر حملہ کرتا ہے، جب یہ آپ کی نیند میں داخل ہو جاتا ہے تو آپ غالباً مراقبہ ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو بیماروں پر ہاتھ ڈالتے اور انہیں صحت یاب ہوتے دیکھنا ہوگا. لغت مراقبہ کی تعریف اس طرح کرتی ہے: اپنے آپ سے بات کرنا، بڑبڑانا. یہ ایک باطنی اور ظاہری گفتگو ہے. مراقبہ اس کا مطلب ہے مطالعہ کرنا، چبانا، سوچنا، اندازہ کرنا، خیال کرنا، غور کرنا، خیالات میں جانا، قیاس کرنا، گہرائی سے سوچنا، غور کر کے سوچنا، خواب دیکھنا اور نئی سوچ پیدا کرنا. اور کیا آپ جانتے ہیں، مجھے یہ پسند آیا، مسیحی مراقبہ مشرقی مذہب کے مراقبے کے بالکل برعکس ہے. مشرقی مذہب میں وہ آپ کو اپنے تمام خیالات اور اپنی تمام خواہشات سے خود کو خالی کرنے کو کہتے ہیں. در حقیقت وہ آپ کو بتائیں گے کہ برائی کی وجہ خواہش ہے. جہاں یسوع نے کہا کہ جو چیزیں آپ چاہتے ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ حاصل کر چکے ہیں. لہٰذا مشرقی فکر میں آپ اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، اپنے تمام خیالات سے خالی کرتے ہیں. آپ اس پوزیشن میں آ جائیں، ٹھیک ہے. لیکن بائبل کا مراقبہ یہ ہے کہ آپ اپنا دماغ بھرتے ہیں لیکن آپ اسے خدا کے کلام سے بھرتے ہیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ اس طرح فکر کرنا ہے تو آپ مراقبہ کرنا جانتے ہیں. اگر آپ تلخ اور ناراض ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح غور کرنا ہے منفی طور پر. لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سے آپ کو کس طرح تکلیف ہوئی، آپ سوچ رہے ہیں ان سے بدلہ کیسے لیا جائے، آپ سوچ رہے ہیں وہ کس چیز کے مستحق ہیں، آپ اس پر آ رہے ہیں. غور کرنے سے یہی ہوتا ہے. ٹیری فائی نے یہ بات کہی، مطالعات کے مطابق ایک شخص دن میں 50,000 بار خود سے بات کرتا ہے اور اس میں سے 80% خود کلامی منفی ہوتی ہے. 50,000 میں سے 80%. ہم اپنے آپ کو یہ سب بولتے ہیں، وہ مجھے پسند نہیں کرتا، میں پروموشن سے محروم ہوں، مجھے کبھی ترقی نہیں ملے گی، میں ایک خوفناک اسپیکر ہوں، میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، میں سلیقے سے کام نہیں کر سکتا. یہ منفی خیالات ہیں، لیکن خدا کے کلام کو جو کرنا ہے وہ ہے اپنے آپ کو دیکھنے کے انداز کو بدلنا، اپنی توقعات کو بدلنا.
जिस तरह से हमें बदलना चाहिए वो हमारे सोचने के अंदाज को बदलना है। इसे ही खुदा के कलाम पर गौर करना कहते हैं। ये हमारे सोचने का अंदाज बदल रहा है। जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। आपकी जिंदगी आपके ख्यालात की सिमत में आगे बढ़ेगी। यसु ने ये कहा मरकस 4 बाब में एक तर्जुमा है, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब आपको अपनी बाइबल पढ़नी चाहिए, लेकिन आपको अपनी बाइबल पढ़ने से कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। आपको बाइबल पर गौर करने की जरूरत है। ठीक है, गौर करें। यसु ने कहा सोचना और मुताला करना ये मुराकबा का हिस्सा है। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको ज्यादा दिया जाएगा। अब गौर करें। यसु ने कहा जब आप कलाम का मुताला कर रहे हैं, जब आप खुदा के कलाम पर गौर कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है, फजीलत होगी। जब आप खुदा के कलाम पर गौर कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है, फजीलत होगी और ऐलाम होगा। फजीलत का लफ्जी तर्जुमा इस आयत में किया जा सकता है मसा, ताकत, नताइज, इखलाकी फजीलत, फजल, नताइज, फायदा और ईमान, फायदा और ईमान। ये सिर्फ उस वक्त नहीं आता जब आप जल्दी से पढ़ते हैं, ये उस वक्त आता है जब आप खुदा के कलाम पर गौर करते हैं और देखें कि उसने अलाम कहा। इलाम के जरिए 2 पतरस 1 बाब में ये लिखा है, खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। तो जैसे जैसे हम कलाम पर गौर करते हैं, कलाम हमारी जिंदगी में फर्क लाता है। ठीक है, रिक वॉरेन कहते हैं कि मुराकबा का एक मुतरादिफ है और ये सोच है, सोच विचार है। और सोच विचार वो है जो गायें करती है। एक गाय उस हरी भरी चरागाह में निकलती है और कुछ घास लेती है और उस घास को चबाने लगती है, लेकिन फिर वो लेट जाती है और जो कुछ वो खा चुकी है उसे दोबारा चबाती है। वो दोबारा चबाती रहती है और उसे हर तरह की ग़िज़ाइयत मिल रही है, हर विटामिन, हर मादनियात, हर वो चीज जो ये मुमकिन तौर पर उस खाने से निकल सकती है जिसे इसने सिर्फ चबाया है। लफ्जी तौर पर आप एक आयत को 1000 बार पढ़ सकते हैं और मुताला कर सकते हैं और अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। अभी भी अंदर बहुत कुछ है और वो है जो आप पहले ही हासिल कर चुके हैं, लेकिन ये मजबूत होता जाता है। कल मुझे बैप्टल क्रेक में एक पादरी का फोन आया और उसने कहा, अरे मैं ऊपर आकर लंच करना चाहता हूं। और इसलिए हम लंच पर गए और मैंने मछली खाई। मुझे मछली पसंद है। मैं आज नेट और डेविड के साथ लंच करूंगा और मैं मछली खाऊंगा। ठीक है, और अगर कल मुझे दोपहर के खाने पे जाना हुआ तो मैं मछली खाऊंगा। आप कहेंगे क्यों? मुझे मछली पसंद है। मैंने एक बार मछली खाई थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा मछली नहीं खा सकता। इसी तरह लोग बाइबल के साथ करते हैं। मैंने कई बार ये आयत सुनी है, यूहन्ना 3:16। ये अजीब बात है क्योंकि यूहन्ना 3:16 में और भी कुछ है और जो आपको पहले से मालूम है उसे तकवीत देने की जरूरत है। हर बार जब हम खुदा के उस कलाम को हासिल करते हैं, ये हमें मजीद और ज्यादा अक्ल देता है। अब मत्ती 16 बाब में जब यीशु कैसरिया फिलिपी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या समझते हो? शमौन पतरस ने जवाब दिया, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। तो वो कह रहा है कि लफ्जी तौर पर आपको वही मौसूल हुई है और आपने उसे सिर्फ मुताला करने से हासिल नहीं किया। आपको ये इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये आपको किसी ने बताया है। उसने कहा कि आपको ये बराह रास्त खुदा की रूह से मौसूल हुआ। और ऐसा ही होता है जब हम मुराकबा करते हैं, हमें वही का इलाम मिलता है। रूहुल कुद्स हमारे पास आना शुरू होता है। ज़बूर नफीस ने ज़बूर 39 में ये कहा, मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था सोचते सोचते
आग भड़क उठी तब मैं अपनी जुबान से कहने लगा तो जैसे ही वो सोच रहा था आग जल रही थी, अंदर आग जल रही थी। आपके अंदर कुछ गर्म हो जाता है, वही होती है, वो वही होती है। खुदा का रूह आ रहा है, वो आपको बरकत दे रहा है, वो आपको तकवीयत दे रहा है, वो आप पर चीजें जाहिर कर रहा है। मसा आने वाला है, समझ मिल रही है, फजल है, फायदा है, ईमान है, चीजें आ रही हैं। जब आप खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, वो आपके अंदर मुंतकिल होने लगता है जब आप गौर करते हैं। अब मैं इस आयत के साथ खत्म करूंगा। याकूब पहला बाब, क्या आप यहां आएंगे? याकूब पहला बाब उसकी 22वीं आयत। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता है, वो अपने काम में उसके लिए बरकत पाएगा। ये सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। लिहाजा खुदा का कलाम एक आईना है। अगर आप सुबह उठते हैं और आप आईने के सामने खड़े होते हैं और आपके बाल, मुझे ये मसला नहीं है मैंने 10 सालों में अपने बालों में कंघी नहीं की है ये सच है, ठीक है। लेकिन मैं सुबह उठता हूँ, आप जानते हैं, मैं दाढ़ी बनाता हूँ और मेरी नाक निकल रही होती है और मैं ये सब आईने में देखता हूँ और मैं नाक को निकाल देता हूँ। कितने जानते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन खुदा का कलाम एक आईने की तरह है। उसका कलाम आईना है और ये आपको दिखाएगा कि आप वाकई कौन हैं। ये आपको वो नेमतें दिखाएगा जो खुदा ने आपके लिए रखी हैं। ये आपको आपकी जिंदगी के लिए खुदा का मकसद दिखाएगा और आप सुनकर भूल जाने वाले बन सकते हैं। आप खुदा के इस कलाम के आईने के सामने हो सकते हैं और आप इसे देख सकते हैं और दूर जा सकते हैं। लेकिन जब आप खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, आप मुराकबा करते हैं कि आप ऐसा करने का मुशाहिदा कर सकते हैं। आप खुद को पहचानते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं जो खुदा कहता है, मेरे पास वो है जो खुदा कहता है, मैं वो सब कर सकता हूं जो खुदा कहता है मैं कर सकता हूं, ठीक है। और आप याद रखते हैं और आप कलाम करना शुरू कर देते हैं। आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि आप कौन हैं। आप शिकार नहीं हैं, आप एक गालिब हैं। आप यही हैं, आप यही हैं। आप सर हैं, दुम नहीं। आप ऊपर हैं, आप नीचे नहीं। जब आप अंदर जाते हैं तो आपको बरकत मिलती है और जब आप बाहर जाते हैं तो आपको बरकत मिलती है। आप देखना शुरू करेंगे कि आप क्या हैं। आप ऐसा काम करने लगते हैं जैसे आप हैं और आपको बरकत मिलेगी और फतेह होगी और अमन होगा और रिस्क होगा और शिफा होगी और निजात होगी, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि हम कौन हैं। लिहाजा हम इस हफ्ते कुछ दोस्तों के साथ थे और हम इसके बारे में बात कर रहे थे और जैनी ने इसके बारे में एक छोटी सी नज़म लिखी थी। तो मैंने इनसे कहा कि वो आए और नज़म पढ़ें। इन्होंने कहा कि आप पढ़ें, लेकिन ये इन्होंने लिखा है तो इन्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है। और वो नहीं चाहते मैं कहूँ, लेकिन आपका क्या मतलब? मैं नहीं चाहता कि आप ये कहें और मुझे ये भी नहीं मालूम कि आप क्या कहने वाले हैं। चाहते थे कि मैं नज़म पढ़ूं, पर मुझे सिर्फ 2 बातें करनी है। शुरू कीजिए। तीसरा यूहन्ना पहले बाब की 11वीं आयत। आए प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। नेकी करने वाला खुदा से है, बदी करने वाले ने खुदा को नहीं देखा। आइए इसी तरह देखना, बल्कि एक और तसव्वुर देखना, और ना कि सिर्फ बाहर देखना बल्कि अंदर भी देखना। लेकिन मेरे अंदर एक तस्वीर है, जैसा कि मैंने बताया, मेरे अंदर एक तस्वीर है, उसमें मेरे नाक और मेरे उजड़े बाल नहीं है। लिहाजा मैं ऐसे फैसले करती हूँ जो मेरे अंदर की शबी को बाहर से मुतासिर करते हैं। और मुझे ये पसंद है कि खुदा को देखकर जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ आप कर सकते हैं, वो बदल देता है। और तब मैंने ये नज़म लिखी थी जो मैं अभी आप लोगों के सामने पढ़ने जा रही हूँ। आप इस किताब को पकड़ने में मेरी मदद कीजिए। आईना आईना जो दीवार पर है, तुम मुझे बताओ मेरा असली रूप क्या है। तुम दिखाते हो मेरी बाहर की परछाई, मैं तुम्हें दिखाऊंगी अपने अंदर की अच्छाई। अंदरूनी रूप अहमियत रखता है, वो देखने वाले हिस्से को मुतासिर करता है। नाकाम और मजरूह है मेरे ख्यालात, अगर गंदगी ही रूबरू आएगी नजर। सोचो जो खुदा के ख्यालात अपने लिए, बदलूंगी तब्दील हो जाऊंगी उसके बेटे की सूरत को अपनाने के लिए, मसीह की सूरत। तो ये थी मेरी नज़म। मैं आज हमारे साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप खुदा के साथ ठीक हैं? आप में से कुछ खुदा से दूर हैं। एक वक्त था
جب آپ اس کے لیے جیتے تھے دوسرے لوگ نہیں جانتے کہ آپ خدا کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے، لکھا ہے کہ جان لو کہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہمیں مرنے اور یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا خدا ہمارے ساتھ صحیح ہے۔ ہمیں آج اور ابھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم معاف کیے گئے ہیں اور خدا کے ساتھ صحیح ہیں۔ اور اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو دعا کی دعوت دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان لفظوں کو دہرائیں۔ مجھے یقین ہے کہ یسوع صلیب پر مر گیا اور اس کے خون نے میرے گناہوں کی قیمت ادا کی۔ مجھے یقین ہے آپ دوبارہ جی اٹھیں گے، اور میں اس سے اپنا سارا دل اور اپنی ساری زندگی دیتا ہوں۔ میں ہر روز اس میں جیوں گا۔ یسوع میرا بادشاہ ہے، یسوع میرا خداوند ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں مجھے معاف کرنے کے لیے، اپنی بادشاہت میں آنے کے لیے۔ آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا اپنے دل سے کی ہے تو آپ خدا کے ساتھ درست ہیں، آپ کو معاف کر دیا گیا ہے اور آپ جنت کے راستے پر ہیں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو مفت ملے۔ آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، معلومات آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ اس کی ہارڈ کاپی کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اگر آپ نے پادری ڈوین کے ساتھ مل کر دعا مانگی ہے تو آپ اپنی زندگی کا بہتر فیصلہ کر رہے ہیں، اور ہم سب آپ کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ جیسا کہ پادری نے کہا، آپ کو ان کی کتاب یور نیو لائف کی مفت کاپیز آپ کو بھیجنا پسند کریں گے۔ walkinbyfaith.tv پر لاگ ان کریں اور ہم آپ کو میل کر دیں گے۔ اسے فوری طور پر ڈاؤن لوڈ کریں، یا آپ کو ہماری ایپ پر آڈیو ورژن بھی مل سکتا ہے۔ یہ بالکل مفت ہے اور آپ کے لیے ایک بہترین وسیلہ بھی ہے ایمان کے ساتھ چلنا اور خدا کے کلام کے ساتھ پوری دنیا کی زندگیوں کو بدل رہا ہے۔ جب آپ خدا کی بادشاہی میں بیج بونے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ پیسہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، لیکن اس سے جو برکت ملے گی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ شراکت دار بننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس 3 طریقے ہیں۔ پہلا، آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، جس کا طریقہ ہے WBF گفٹ کو 188364 گفٹ پر۔ دوسرا، walkinbyfaith.tv/gift پر وزٹ کریں، اور تیسرا، ہماری ایپ پر دی گئے آئیکن پر کلک کریں۔ ہم آپ سے رابطے میں رہنا پسند کریں گے۔ ایمان کے ساتھ چلنے پر ہم دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو آپ کے ساتھ دعا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں دعا کی ریکویسٹ بھیجنے کے لیے آپ اپنی اسکرین پر موجود QR کوڈ کو اسکین کریں۔ آج ہی ہم سے بات کرنے کے لیے walkinbyfaith.tv پر وزٹ کریں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اس ہفتے آپ خدا کے کلام پر غور کرنا شروع کریں گے اور یہ آپ کی زندگی میں حیات نو لائے گا۔ پھر ملتے ہیں۔ شکریہ۔